الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمارے سامنے ایک یا دو دن کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ ختم رمضان کے سلسلے میں مرثیے پڑھنا اور اظہار افسوس کرنا یہ فقہا نے منع لکھا ہے کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس رمضان ختم ہو گیا، اور اظہار غم۔ حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جو ایک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے اسی کو ہمیں قدردانی کے ساتھ ادا کر لینا چاہیے اور اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے۔ ہمارے بعض اکابر تو یہ فرماتے ہیں کہ زبان پر اظہار افسوس ہے لیکن دل میں خوشیاں ہوتی ہیں کہ اچھا ہوا رمضان ختم ہوا، بلکہ انتظار رہتا ہے، روزانہ گنا کرتے ہیں کہ آج کون سا روزہ ہوا۔ اور اگر اظہار افسوس کر رہے ہیں چاند طلوع ہونے کے موقع پر، اور اللہ کی طرف سے اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ کل یکم شوال سے دوسرا رمضان شروع ہو رہا ہے، تو شاید سب کی پریشانیاں بڑھ جائے گی۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اظہار افسوس کے بجائے اظہار شکر کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس رب کریم نے اس مبارک مہینے میں ہمیں جتنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی وہ ہم نے کی۔ مجھے اس موقع پر ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں کسی مجلس میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور اپنے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر، پھر تیسری سیڑھی پر۔ صحابہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک بد دعا تو یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائیں وہ آدمی جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے باب میں بد دعا کے کلمات استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن اس روایت میں آمین کہنا ثابت ہے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا جبریل امین نے کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت نے فرمایا آمین، آپ کا حق ہے، مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور مجلس میں بار بار پڑھتے رہنا یہ مستحب ہے۔ اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور وہ اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ مجھے اس پر آج کچھ کہنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اب اولاً تو جبریل امین جیسے مقدس فرشتے کی بد دعا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد نبوی کا ممبر، جگہ کے اعتبار سے بھی مقدس اور دعا کرنے والوں کے اعتبار سے بھی مقدس، تو کیسی سخت دعا ہے۔ اس لیے افسوس اس بات کا ہے کہ رمضان المبارک پورا ہوا اور جن لوگوں نے اپنے رب سے بخشش نہیں کرائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تفسیری روایت میں جو آپ نے شعبان میں ذکر فرمائی تھی کہ اے لوگو تم پر
ان قریب ایک مہینہ طلوع ہو رہا ہے جس کو رمضان کہا جاتا ہے، اس کے روزوں کو فرض کیا گیا اور اس کی تراویح کو سنت قرار دیا گیا، اور پھر اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصال، 4 باتیں میں تمہیں ذکر کرتا ہوں، اس میں خصلتان لترضون رب تبارک و تعالی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور 2 باتیں اس میں تمہارے لیے ضروری ہے۔ جو 2 باتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں ان میں پہلے لا الہ الا اللہ کی کثرت، یعنی اس مبارک مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، رمضان میں خوب پڑھو۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت ہو اس مہینے میں۔ یہ 2 تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور خصلتان، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے ضروری ہے، اور اس میں ایک ذکر فرمائی کہ جنت کو طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے بار بار جنت کا سوال کرو۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس و نعیمہا، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، اس کی نعمت کا سوال کرتے ہیں، ہم نبی کی رفاقت مانگتے ہیں۔ اور دوسرا جہنم سے پناہ، اس مبارک مہینے میں جہنم سے خوب پناہ مانگو۔ 3 عشرے گزرے، پہلا عشرہ جو ہمارے اوپر گزرا وہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ جو گزرا وہ مغفرت کا تھا، اور تیسرا عشرہ یہ جو قریب بختم ہے اب، یہ جہنم سے نجات کا ہے، عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا رمضان میں خوب جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ جنت کے سوال کے باب میں ہم الحمدللہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، جہنم کے باب میں بھی دعائیں ہوتی ہے، لیکن جہنم کے بچنے کے طریقے جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، یعنی جہنم سے جو بچنے کے طریقے ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے آخری چیز کے اوپر میں نے آیت بھی پڑھی اور 1-2 باتیں عرض کر دوں۔ جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے لوگو تم اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ قو انفسکم و اہلیکم، متفق علیہ طور پر فقہا نے لکھا ہے کہ والدین کے ذمے اپنی اولاد کی تربیت کرنا اور ان کو جہنم سے بچانا فرض عین ہے۔ مسئلہ سننا، فرض عین ہے، ہر باپ کے ذمے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، دینی مزاج بنانا اور جہنم سے بچانا، یہ فرض عین ہے، اور اگر اس میں کوتاہی رہی تو سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو قو انفسکم و اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس سے جہنم کو گرمایا جائے گا، جلایا جائے گا، وہ انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ، اس پر جو فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، غلاظ شداد، بڑے سخت مزاج اور بڑے سخت ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے معراج میں مجھے جنت بتائی گئی، جہنم بتائی گئی، تو جہنم کے داروغہ اور سیکیورٹی گارڈ سے میں ملا، جس کو مالک کہا جاتا ہے، تو میں جب ملا تو ان کی طرف سے ہنسنے کے باب میں ذرہ برابر مسکراہٹ نہیں تھی۔ جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب اگر یہ ہنستے تو آپ کے لیے ہنستے، جب یہ آپ کے لیے نہیں ہنسے تو کسی کے لیے ہنسنے والے نہیں۔ اتنا سخت مزاج ہے جہنم کے اس داروغہ اور اس سیکیورٹی کا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب جلتے جلتے کفار اندر تھک جائیں گے تو یوں کہیں گے کہ یا مالک اليوم لیقضی علینا ربک، اے مالک تیرے رب سے کہہ دے کہ بس ہمیں موت دے دے، ہمیں موت دے دے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم بہت سخت ہے۔ پھر روایتوں میں آپ نے جہنم کی سختی کو جو بیان فرمایا، فرمایا ایک مرتبہ جبریل امین میرے پاس آئے، میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو جہنم کے 7 دروازے ہیں یہ یوں لائن میں ہیں یا اوپر نیچے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اوپر نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے طبقات بنائے ہیں جہنم کے، اور ہر ایک طبقہ اور دوسرے طبقے کے بیچ میں
7,000 ایئرس کا فاصلہ ہے، یعنی ایک طبقہ اتنا گہرا ہے۔ اس طرح 7 طبقات ہے اور ایک اوپر نیچے دروازے ہیں۔ پھر جبریل سے پوچھا کہ اچھا اس میں اللہ تعالیٰ کن کو رکھنے والا ہے؟ تو فرمایا سب سے نیچے کے طبقے میں ہر نیچا طبقہ یہ زیادہ سخت ہوگا اوپر کے مقابلے میں، اور سب سے آخری طبقہ جو 7واں ہے اس میں اللہ منافقین کو رکھنے والا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اس سے اوپر کے طبقے میں کفار ہے، اس سے اوپر کے طبقے میں صحابی ایک فرقہ تھا جو ستاروں کا پرستار تھا، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ آتا ہے والصابئین۔ اس سے اوپر کے طبقے میں مجوس ہے، اس سے اوپر کے طبقے میں یہود ہے، اس سے اوپر کے طبقے میں نصارہ ہے۔ یہ 6 طبقے بیان کیے اور جبریل خاموش ہو گئے۔ فرمایا 7واں طبقہ کون ہوگا؟ فرمایا میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ فرمایا نہیں مجھے بتائیے۔ تو فرمایا سب سے اوپر کا جو 7واں ہے اس میں آپ کی امت کے وہ گنہگار ہے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے، اور رب کریم کی نظر توجہ اور نظر کریمی اور نظر غفاریت اگر اس پر نہیں ہوئی تو اللہ اس 7ویں طبقے میں ان کو رکھنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو رونے لگے، تو جبریل امین بھی رونے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے ہاروت اور ماروت کا واقعہ یاد آ رہا ہے، قرآن کریم میں ہے، ابھی یہ وہ واقعے کا وقت نہیں ہے۔ ہاروت اور ماروت اللہ کے فرشتے تھے، اللہ نے دنیا میں آزمائش کے لیے اتارے تھے، اور وہ اس دنیا کے حالات میں پھنس گئے جس کے نتیجے میں ان کو عذاب دیا گیا۔ جبریل کہتے ہیں مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں حق تعالی مجھے بھی کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں، اگر میں فیل ہو گیا تو جہنم میرے لیے بھی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تذکرے کو سن کر کے خوب رونے لگے۔ ایک روایت تو یہ ہے، دوسری روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کا عذاب جہنم میں جس کو دیا جائے گا وہ انسان ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، آگ کے سوز پہنائے جائیں گے، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ نیچے سے اتنا جلائے گا کہ دماغ اس طرح جوش مارے گا جس طرح چولہے پر ہاندی جوش مارتی ہے، اور اس کی داڑیں جل رہی ہوگی اور پیٹ کے اندر آگ جل رہی ہوگی۔ یہ ادنا درجے کا اللہ کا عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اپنی ہولناکیوں کے ساتھ ہے۔ جہنم ایک عذاب ہے، جہنم ایک اللہ کا جیل خانہ ہے، جہنم اللہ تعالیٰ کی سزا کا مظہر ہے، جہنم اللہ تعالیٰ کے غضب کا مظہر ہے، جہنم اللہ کے قہر کا مظہر ہے۔ جنت اور جہنم کی آپس میں گفتگو ہوئی بزبان حال، تو جنت کہنے لگی مجھ میں تو نرم نازک، متواضع، غریب ایسے لوگ میرے اندر آئیں گے، اور جنت تو کہنے لگی کہ میرے اندر نرم و نازک اور غریب قسم کے لوگ، متواضع قسم کے لوگ آئیں گے، اور جہنم یوں کہنے لگی کہ میرے اندر متکبرین، تکبر کرنے والے، برائی کرنے والے، شان اور اطراحت اور خدائیت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ جب ان دونوں کی گفتگو سنی تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جنت سے تو میری رحمت کا مظہر ہے، اور جہنم سے کہا تو میرے غضب کا مظہر ہے، مجھے جس پر غصہ ہوگا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایسی بھیانک جہنم، ایسا اللہ کا جیل خانہ، ایسا اللہ کا قید خانہ، اس قید خانے سے پناہ مانگنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ اس مبارک مہینے میں اللہ سے پناہ مانگو اور ایسی سچی توبہ کر لو، ایسی سچی توبہ کر لو کہ آئندہ ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ توبہ نصوحہ نام ہے اس بات کا کہ ہم آئندہ اس گناہ کو نہ کریں۔ مسئلہ سن لے، اگر ہم نے سچی پکی توبہ کر لی، اس کے بعد بھی زندگی میں اگر گناہ ہو گیا تو اس صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں ہر مرتبہ تو سچی توبہ کرتا رہے، جب تک سکرات تیری شروع نہیں ہوتی ہے وہاں تک میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ لیکن جب ہم توبہ کریں تو سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔
یہ مضمون خاص طور پر میں نے اس لیے چھیڑ دیا ہے کہ بس اب مغفرت کے ہمارا پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اللہ سے مغفرت کا بہت تھوڑا ٹائم ہمارے پاس یہ رہ گیا ہے۔ دوسری طرف یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ چاہو اس مبارک مہینے کے اندر، اس کا بہت شارٹ ٹائم رمضان المبارک کے ختم کی طرف رہ گیا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ حکومتوں کے سامنے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جماعتیں جا کر بیٹھ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں دھرنا دینا۔ لوگ دھرنا دے دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم اپنی بات منوا کے رہیں گے حکومت سے، ہماری بات مان لو، وہاں تک ہم جو ہیں پارلیمنٹ کے سامنے سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک دو دن ہمارے پاس رہ گئے، ہم بھی اللہ کے در پر دھرنا دے دیں، ہم بھی اللہ کے در پر بیٹھ جائیں، جو نفلی اعتکاف ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے در پر بیٹھ جائیں اور ہم یہ کہیں کہ اللہ اب میں تجھے منوا کر رہوں گا اور میں اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہوں گا۔ جب دنیا کی حکومت دھرنا دینے پر اور بہت سارے لوگوں کے جانے پر اور مانگنے پر، جب دنیا کی حکومت ہمارے مطالبات کو پورے کر دیتی ہے، تو پھر رب کریم جو رحمانوں کا جو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا اور کرم کرنے والوں سے زیادہ کرم کرنے والا، وہ ہمارے اس دھرنے پر اور اس بیٹھنے پر کیوں ہمارے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا اور کیوں ہم سے نہیں ہماری بات کو نہیں مانے گا؟ یقیناً وہ رب کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے مبارک مہینہ دیا ہی اس لیے ہے تاکہ اس مہینے میں تم معافی مانگ لو سچے دل سے اور تائب ہو کر کے میرے در پر آ جاؤ۔ لیکن توبہ واقعتاً توبہ ہونی چاہیے، توبتاً نصوحا ہونا چاہیے، ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ یہ مسئلہ نہ ہو کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن دل کہہ رہا ہے کہ عید کا چاند ہوا، پھر میں انہی گناہوں میں ملوث ہو جاؤں گا، پھر میں وہی کام کرتا ہو جاؤں گا۔ اگر یہ ہے تو مخلوق کو جب دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں تو خالق کو دھوکہ کیسے دے سکتے؟ اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی آدمی ظاہراً گناہ نہیں کرتا اور باطناً گناہ کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو مخلوق کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ یہ لوگوں سے تو ڈر رہا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال فرماتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ حیا کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ دلوں پر لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا جیسے تو مرد صالح سے، نیک لوگوں سے حیا کرتا ہے، اللہ سے ایسے حیا کر۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک نیک آدمی ہے، میں اس کے سامنے گناہ کرنا نہیں چاہتا کہ حضرت ہم کو کیا کہیں گے، مولانا ہم کو کیا کہیں گے، یہ بزرگ ہم کو کیا کہیں گے۔ جب مرد صالح کے سامنے میں گناہ کرنا نہیں چاہتا تو پھر وہ ذات کریم، اس ذات کریم کے سامنے ہم کیوں گناہ کر رہے ہیں؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ میں گناہ بھی میرا جی نہیں چاہتا چھوڑنے کو اور اللہ کا ڈر بھی لگتا ہے، آپ کوئی طریقہ بتا دیں کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کی پکڑ بھی نہ ہو۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تو زمین میں اس جگہ چلا جا جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، جہاں رب کی حکومت نہ ہو، تو وہاں چلا جا اور وہاں تو گناہ کر لے تاکہ اللہ تیری پکڑ نہیں کرے گا۔ تو وہ کہنے لگا میں جہاں جاؤں گا اللہ ہی کی حکومت ہے، خالق ہی کی حکومت ہے، زمین اسی کی ہے۔ تو فرمایا کہ تو ساتوں زمین کے نیچے بھی جائے گا اور گناہ کرے گا تو تیری پکڑ ہونے والی ہے۔ اس لیے سچی توبہ ہماری ہونی چاہیے، دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، یہ 2 دن ہمارے پاس ہے، نہ معلوم ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں ختم ہو جائے، اس لیے مختصر وقت ہمارے پاس ہے، ہم رب کریم کے سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں، اپنی 2 راتوں کو اللہ کے سامنے گزار دیں۔ دنیا کے خاطر 10 رات ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دنیا کے خاطر مہینوں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے گناہ کا مسئلہ ہے تو کیا ہم رب کریم کے سامنے 2 راتیں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، 2 دن نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے نفلی اعتکاف کے اعتبار سے تمام کے تمام اللہ کے سامنے دھرنا دے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اس رب کو راضی کر لے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مختصر بیان میں کہا تھا کہ
وہ رب اتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے کہ اتنا جلدی تو میرا باپ بھی راضی نہیں ہوتا، میری ماں بھی راضی نہیں ہوتی، میرا بھائی بھی راضی نہیں ہوتا۔ بھائی ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے میری جنازے پر نہ آنا، بہن ناراض ہوتی ہے، کہتے ہیں میرے جنازے پر نہ آنا، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، مہینوں منت سماجت کرتے ہیں، تب راضی ہوتے ہیں۔ اور رب کریم وہ ہے، فرمایا 2 منٹ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے اور 2 قطرے آنسو کے بہا لے، رونا نہیں آتا ہے تو رونے کا چہرہ بنا دے، میں اسی پر تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ جل شانہ سے ہم ان 2 دنوں کے اندر جو ختم رمضان ہے، دل سے معافی مانگے اور لا الہ الا اللہ کی کثرت بھی رکھیں، استغفار کی کثرت بھی رکھیں، جنت کا مطالبہ رکھیں اور جہنم سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اللہ ہم تمام کو ختم رمضان سے پہلے معافی کا فیصلہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عتقم من النار بنا دے، جہنم سے آزاد بنا دے، اور اللہ ہم سب کو جنت کا، بلکہ جنت الفردوس کا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ہمیں مستحق بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔